بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں سب کم ظرف لوگوں کی مشغلیں ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ رویے جھلک جاتے ہیں۔ آپ کے اکھڑے ہوئے رویے کو محسوس کرنے کے بعد جو اظہار نہ کرے وہ اعلیٰ ظرف ہے، بے وقوف نہیں۔ اپنوں کی قدر کیا کریں، یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ کسی کی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ مرتبہ چاہتے ہوں تو خدمت کرو، عزت چاہتے ہوں تو خاموش رہو۔ محبت کے بغیر تعلق تو محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ زیادہ دیر بھلا اٹھایا کہاں جاتا ہے، پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی فطرت پرندوں سی تھی اور میرا مزاج درختوں سا۔ اسے اڑ ہی جانا تھا، مجھے قائم رہنا تھا۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان دوسرے سے ممتاز اور معاشرے کا بااثر شخص بن جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ تم جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی اور غلط کاری کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت بسط والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ جو شخص بھی اپنے نفس کے لالچ سے بچا رہا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو کہ قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔
اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں آپ، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں۔ پوچھا گیا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا گیا تاکہ کم صرف اس کا دعویٰ نہ کریں۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ تک ناخن رگڑنے کے اس عمل سے یہ بالوں کی نشوونما کو بڑھانے کے ساتھ خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور بالوں کے سفید ہونے کو روکتا ہے۔ 3 باتیں آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کے غصے میں لا کر اسے آزماؤ۔ غصے میں اس کی کہی ہر بات حقیقت ہوگی۔ صبر اس لا علمی کا نام ہے جسے خوبی کا نام دے دیا گیا ہے۔ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے شرم و حیا کا احساس نہیں۔ غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں، اور یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اس چیز کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ امیر والدین غریب والدین کو جنم نہیں دیں گے۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسلیم و تبدیل کرنے پر قادر ہو۔ طنز اینک کی مانند ہے جس کے ذریعے اپنے چہرے کے سوا ہر چیز نظر آتی ہے۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ پہلے آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقل مند ہے، اور جو بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ خاموشی دانش مندی کی علامت تو ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اپنی آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک محدود ہو جائے۔ دیانت در انسان کے لیے تو دفتر اور گھر بھی عبادت گاہ ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کنواں کبھی سوکھتا نہیں۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اگر بہت سارے منافق مل کر تمہاری جڑیں کاٹ بھی دیں، لیکن کوئی ایک دوست مخلص آپ کو سہارا دیے ہوئے ہوں تو یقین مانیے آپ کبھی نہیں گر سکتے۔
اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، ریاض و نیاز ہو یا دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ جزاک اللہ۔